الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی منی وانا منہ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وَأَنَا مِنْهُ. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العباس منی وَأَنَا مِنْهُ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر منی وَأَنَا مِنْهُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. سبحان اللہ. ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. تو ای تسکین دل آرام جان صبر و قرار من رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو ای مولا من آقا من والی جان من تو ای دانی جز تو کس ندارم یا رسول اللہ. دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را ز لطف تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولوں و شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں لاہو مکھ تو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک وکھاؤ سجن اوے مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جڑی ہمرا بادی سن کریاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری صدا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد جان عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ نذرانہ محبت اور نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم آج دی اس بزم نو عرس پاک دی محفل نو اپنی بارگاہ دے بھی شرف قبولیت عطا فرما. ملک دے طول و عرض تو حضرت سلطان العلماء سلطان الاسفیاء حضرت علامہ مولانا صوفی محمد حامد علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے شاگرد انہاں دے مریدین معتقدین متوسلین آج دی اس بزم وچ حاضر ہیں. خلاق عالم
اسا سارے دی حاضری اور ایک خراج عقیدت پیش کرنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ آمین زینت محفل، صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد حسن دامت برکاتہ العالیہ، آپ جلوہ گر ہیں۔ سٹیج دیوتے عظیم قد آور علمی شخصیات اس بازم دی زینت بن واسطے حاضر تھے۔ انہاں دی موجودگی اس بات دی علامت ہے کہ علماء دا اس ادارے نال بڑا ہی انتہائی پیار اور محبت ہے۔ سبحان اللہ بالخصوص سارے سلسلہ بندیالوی دے نال تعلق رکھن والی عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا غلام شبیر الحسن باروی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز احمد باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ مدرسین جڑے اس ادارے دے وچ پڑھاون والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب دی محنت، کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ آمین آج دی اس محفل دے اندر، اس بازم دے اندر جڑا پیغام علم دین دا سنامنا ہے، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، فرمایا کہ علم کو خیر آکھا گئے بار بار مختلف مقامات دے ہوتے۔ فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، صحابہ کرام کو فرمایا جڑی میری بارگاہ وچ تو کو علم پہ مل دے، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ فرمایا خزائن، صرف خزانہ نہیں بلکہ خزانے ہیں۔ فرمایا ولی تلک الخزائن مفاتیح، فرمایا انہاں خزانے واسطے اللہ نے چابیاں بڑھائیں، او خزانے علم ہن پہ تے او چابیاں علماء ہن پہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، فرمایا مبارکبادی اس بندے واسطے جس نو اللہ تبارک و تعالی خیر دی چابی بنا چھوڑے تے شر دے واسطے تالا بنا چھوڑے، جڑا شر کو بند کر چھوڑے۔ فرمایا علماء ملت دے جڑے ہن پہ اللہ نے انہاں کو دو حیثیات عطا فرمایا ہیں، انہاں کو خیر بھی موجود ہے اور اے شر واسطے بند کرنے دا دروازہ بھی ہے۔ سبحان اللہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ وَمِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، فرمایا ہلاکت ہوئے، تباہی تے بربادی ہوئے اس بندے واسطے کہ جس نو اللہ تعالی خیر واسطے تالا بنا دے وے تے شر واسطے اس نو چابی بنا دے وے، او بندہ تباہی دے دہانے دیتے ہے جس نو سونا بددعا بچ لیتا۔ علماء ملت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے حسین کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ انہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حیثیات عطا فرمائیاں ہیں کہ جس وقت زمانہ انہاں دے دروازے دوتے آسی طالب علم بن کے، طالب خیر بن کے، طالب ثواب بن کے انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیمن والے کو خیر نصیب تھی سی، علم نصیب تھی سی، ثواب نصیب تھی سی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہوئے کہ علماء دی حیثیت کیا ہے، انہاں دا مقام اور مرتبہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا مقام اور مرتبہ اور شان اس حیثیت کے نال واضح فرمائی ہے کہ زمانے میں جس وقت تباہی دے بند پیدا تھی سن، جس وقت زمانے دے اندر ہلاکت دی صورتیں پیدا تھی سن، جس وقت اعتقادات دے اندر خرابی دی صورتیں پیدا پیا تھی دیا حسن،
او زہر جڑے انسان دی وجود دی بجائے ایمان دے قاتل ہو سن، ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے ہو سن. فرمایا علماء ملت اسلامیہ دا وجود اتنا بابرکت ہے کہ اس شر کو دور کر دے سن، اندھاریاں کو دور کر دے سن. او قاتل زہر جڑے ایمان کو ختم کرنے والے ہو سن، انہاں کو مٹا کے اسلام کو بھی روشنی دے سن تے ایمان کو بھی روشنی عطا. سبحان اللہ. آج اگر او مرزے دی صورت دے وچ بند کمرے دے وچ بہ کے دین دو تے ہرزہ سرائی کرن والا، یا غامدی دی صورت دے وچ دین دو تے ہرزہ سرائی کرن والا ہوئے، یا ختم نبوت دے عقیدے دو تے حملہ پیا تھیندا ہوئے، دنیا پوچھ دی ہے نا کہ علماء دی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، انہاں دا کم کیا ہے. صرف بند کمریاں دے وچ رہن والے لوگوں عقیدے دے تے جڑا حفاظت دی باری آندی ہے، اے علماء ملت میدان عمل دے وچ آ کے دنیا کو عقیدہ سکھیندے ہیں، ایمان سکھیندے ہیں، دنیا کو اذعان سکھیندے ہیں، اعتقاد سکھیندے ہیں. جس وقت انہاں دے عقائد تے حملہ پیا تھیندا ہوئے، ہر دور اٹھا کے دیکھو انہاں ملت اسلامیہ نے مسلمانوں دے عقائد دی حفاظت فرمائی ہے.